بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں 2 حملوں کے نتیجے میں 30 افراد مارے گئے اور 73 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پہلا حملہ آور بازار میں داخل ہوا اور طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا، جس پر جیسے ہی لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اس نے خود کو اڑا لیا، جبکہ دوسرے نے اس وقت خود کو اڑایا جب لوگ امدادی کاموں کے لیے جمع ہوئے۔ حملوں کی ذمہ داری ابھی تک کسی بھی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی۔ طالبان قیادت نے نئی امریکی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنے اہلکار واپس نہ بلائے تو پھر طالبان اہم فیصلہ کریں گے۔ ملا برادر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دوحہ میں امریکہ کے ساتھ ہونے والا امن معاہدہ ابھی تک مثبت سمت میں جا رہا ہے۔ معاہدے کے مطابق امریکہ نے 14 مہینے کے اندر تمام اہلکار واپس بلانے ہیں۔ ابھی تک امریکہ 5 بیسز خالی کر چکا ہے اور اہلکاروں کی تعداد 8600 تک کم ہو گئی ہے۔ ملا برادر نے کہا کہ اہلکاروں کے انخلاء کا عمل جاری ہے، تاہم غیر ملکی اہلکار کا مقررہ وقت پر افغانستان سے انخلاء مکمل ہونے کی صورت میں ہمیں اہم اور فیصلہ کن فیصلے کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے افغان حکومت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی جلد از جلد عمل میں لائی جائے تاکہ مذاکرات کا راستہ ہموار ہو سکے۔ پاکستان کا مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل الفا براوو چارلی کے کردار گل شیر وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مقبول ترین ڈرامہ سیریل میں کیپٹن گل شیر کا کردار ادا کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر سید قاسم شاہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1987 میں ورلڈ کپ ہارنے کے بعد ایک بندہ کرکٹ کو چھوڑ چکا تھا، یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر اس دوران انہیں احساس ہوا کہ کرکٹ کے بغیر ہاسپٹل بنانے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہاسپٹل کا خیال ذہن میں رکھ کر اسی لگن اور جستجو کے ساتھ پھر سے کرکٹ کھیلنا شروع کی، یہاں تک کہ ورلڈ کپ بھی قریب آ گیا۔ تب اس نے یہی سوچا کہ ورلڈ کپ جیتنے سے ہی ہاسپٹل بن سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اس دوران کینسر ہاسپٹل بنانے کا خواب کو اپنا مقصد بنا لیا۔ ورلڈ کپ کے دوران عمران خان نے نیوزی لینڈ میں عشائیے میں کہا تھا کہ ہم یہاں ورلڈ کپ لینے آئے ہیں۔ مجھے ان کے اس بیان پر تعجب کا اظہار ہوا تھا کہ ٹیم کی حالت کس طرح کی ہے اور اس کے باوجود اس طرح کے بڑے بڑے بیان دیے جا رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کو پتہ تھا کہ جس نیت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اس میں اللہ پاک ان کی مدد کریں گے۔ سید قاسم شاہ نے عمران خان کی سیاست کے حوالے سے کہا کہ عمران خان نے سیاست میں قدم رکھنے کے بعد یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو واپس ٹریک پر لے آئیں گے، جس کے لیے انہوں نے گندگی صاف کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنا مقصد بنا لیا۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انہیں سب سے بڑا عہدہ درکار تھا۔ پھر قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ پاناما جیسے کیسز سامنے آ گئے اور عمران خان کو آگے آنے کا موقع مل گیا۔ عمران خان کو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ جس نیک نیتی کے ساتھ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان آگے پہنچے ہیں، اس میں یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی سوچ پاکستان کے ساتھ ہو، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ کام صرف اور صرف عمران خان کو ہی کرنا ہے، اور اس ضمن میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں، بالخصوص میں آپ کے ساتھ ہوں۔ صدر جو بائیڈن کے صدارت سنبھالنے کے دن امریکہ کی 230 برس کی تاریخ میں بہت سے واقعات پہلی مرتبہ پیش آئے ہیں، جس میں امید افزا، حیران کن اور تشویشناک سبھی پہلو شامل ہیں۔ معمر ترین 78 برس کی عمر میں انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے جو بائیڈن امریکہ کی صدارتی تاریخ میں پہلی مرتبہ منتخب ہونے والے معمر ترین صدر بن گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پیشرو صدر ٹرمپ بھی اپنے انتخابات کے وقت امریکہ کی تاریخ کے معمر ترین صدر تھے۔
پہلی خاتون نائب صدر امریکہ کی 231 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی خاتون اور غیر سفید فام نائب صدارت کے عہدے پر فائز ہوئی ہے۔ صدارتی منصب کے ساتھ کئی روایات بھی جڑی ہوئی ہیں، لیکن امریکہ کے صدارتی تاریخ میں سابق صدر ٹرمپ نے انوکھی روش اختیار کی اور کئی سابقہ روایات کا پاس نہیں رکھا۔ سابق صدر ٹرمپ نے صدارتی روایات کے مطابق صدر جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا اور نہ ہی ان کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے الوداعی خطاب میں بھی انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ امریکی مبصرین صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکہ کی جمہوری اقدار کی بڑی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ صدر جو بائیڈن کے نصف صدی پر محیط سیاسی کیریئر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ انہوں نے صدارتی نامزدگی کے لیے 1988 اور 2008 میں کوششیں کی اور بالآخر 2020 میں یہ منصب حاصل کر لیا، لیکن اس دوران انہیں سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مسئلے کا بھی سامنا تھا جس کی وجہ سے اکثر افراد میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہو پاتی۔ صدر جو بائیڈن کو بچپن سے ہکلانے اور اٹک اٹک کر بولنے کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار اس قدر بے یقینی کی صورتحال میں اقتدار کی منتقلی ہوئی اور 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار دارالحکومت میں تعینات کرنا پڑے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔